الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو ہماری اسلام کے اندر ہم نے جو تعلیمات کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے، اس میں ہمارے لیے ایک مستقل نہ ختم ہونے والی رکاوٹ یا جو ایک چیلنج رہتا ہے وہ ہے ہمارے اوپر جو شیطان کا وسوسہ، شیطان کا حملہ ہوتا ہے ہمارے اوپر۔ وہ ایک نہ ختم ہونے والا ایک ایسا سورس ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لائف لانگ ہم نے سٹرگل کرنی ہے اس کے ساتھ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کچھ آسانیاں ہوتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً، لیکن ہمارے لیول کے مطابق اور ہمارے ایمان کے مطابق اور ہماری کوشش کے مطابق جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ بھی اس کے مطابق ہی پھر ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک شخص ایسا ہے جو کہ مثال کے طور پہ نماز ہی نہیں پڑھتا، 100% غافل ہے نمازوں سے، اس کو شیطان نے کیا وسوسہ دینا ہے کہ تم نہ نماز پڑھو آج؟ شیطان کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو نماز پڑھ ہی نہیں رہا سرے سے۔ اس لیے شیطان جو ہے وہ آپ کے اعمال کے اعتبار سے یا آپ کے ارادے نیت کے اعتبار سے اور آپ کی ول پاور کے مطابق آپ کے اوپر وسوسے کرے گا۔ جو بندہ نمازی ہوگا اس کو کبھی وہ یہ وسوسہ نہیں دے گا کہ آج نماز نہ پڑھو۔ اس کو کیا وسوسہ دے گا؟ بالکل نماز پڑھنی ہے، ایک منٹ پہلے یہ ذرا میں کام کر لوں، ضروری کام یہ ذرا ہو جائے نا، پھر میں کرتا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں، یہ ہو جائے۔ اچھا ایسا کرتے ہیں نا کہ وہاں پہنچ کے پڑھ لیں گے، وہ آپ کو صرف اور صرف نا تاخیر ڈالے گا آپ کے ذہن میں۔ یہ وسوسہ ہی نہیں آنا کہ نماز پڑھنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں، جو نمازی بندہ ہے اس کو۔ جو اس طرح کے ہوتے ہیں نا، اور میجورٹی لوگ اس کیٹیگری کے ہوتے ہیں جو 5 وقت کے نمازی نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے اوپر بے شک اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ وہ 5 وقت کے نمازی نہیں ہیں۔ 3 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، زیادہ تر لوگ فجر کے اندر غفلت دکھاتے ہیں، بہت سارے لوگ اس میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پردہ تو ڈالا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن حقیقت یہ ہے ان لوگوں کے اوپر یقیناً شیطان کا وار جو ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، ایزیلی کام آ جاتا ہے، کیونکہ یہ ان کی ہیبٹ نہیں بن سکی ابھی تک نماز پڑھنے کی۔ تو لہٰذا ان کی جو ہیبٹ نہیں بنی نا، تو شیطان نے یہ نہیں ہونے دینا کہ ان کی ہیبٹ بن جائے وہ، تو وہ اس کا وار جو ہوگا نا وہ کافی ایزی ہوگا۔ کبھی گیدرنگ میں تھے، کوئی ایسا بڑا گیدرنگ تھی، شادی کا فنکشن تھا یا کوئی ایسا تھا، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، پرواہ نہیں ہے کوئی اس چیز کی، اور کبھی بالکل اویلیبل ہے تو کوئی کہہ دے گا اور مسجد میں نماز پڑھ لے تو چل کے نماز بھی پڑھ لیں گے۔ تو شیطان کا جو وار اور اس کا حملہ ہوگا نا وہ پرسن ٹو پرسن، انوائرمنٹ ٹو انوائرمنٹ، پرسنالٹی ٹو پرسنالٹی، سچویشن ٹو سچویشن، وہ مسلسل ویری کرتا رہے گا، بدلتا رہے گا اس کے اکارڈنگلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک کافی نمبر آف سیٹس ہیں، لیکن ایک پرٹیکولر میں نے ان میں سے حدیث پک کیا جس کے اندر نا وہ الفاظ ہیں جو مجھے مقصود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَقَدْ وَكُلِّ بِهِ قَرِينَهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، تم میں سے ہر کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک کمپینین، قرین ساتھی کو کہتے ہیں، قرینہ تمہارا کمپینین اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے جنات میں سے، اور ایک قرین بنا دیا ہے ملائکہ میں سے۔ جنات میں سے ایک تمہارا پکا کمپینین ساتھی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ایک بنا دیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے۔ اور یہاں پر ایکسکلوسیولی جس جن کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے نا وہ شیطان کی سینس کے اندر ہے، وہ شیطان کی سینس کے اندر ہے کہ ایک شیطان میں سے تمہارا ساتھی جو ہے وہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ایک فرشتوں میں سے ہے۔ فرشتوں میں سے وہ ہوگا جو تمہارے لیے وہ اپوزٹ رول ادا کرے گا جو شیطان نے کرا ہے، کہ تمہارے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تو تمہارے اپنے اندر نفس کا ایک مادہ ہے، تمہارے اپنے اندر ایک خیر اور شر کی ایک پہچان ہے، اور اس کی طرف میلان بھی ہے اور کبھی کھچاؤ بھی ہوتا ہے اس کی طرف۔ لیکن اس کے علاوہ اس کے اندر ایڈ آن کیا ہے کہ ایک فرشتہ جو آپ کو خیر کی طرف بلاتا ہے، ہمیشہ خیر کا راستہ دکھائے گا، آپ کو حفاظت کرے گا آپ کی وہ، اور دوسری طرف وہ ہے کہ جو شیطان ہوگا جو آپ کو وسوسہ دے گا، پھیلائے گا، پھسلائے گا۔ یہاں سے اس حدیث سے یہ کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے یہ والا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہی بس ابلیس تھا اور وہ ایک ہی ہے جو کہ پوری دنیا کو وسوسے دے رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کا معاملہ فرق ہے، اور وہ کسی اور جب تاریخ ہم پڑھیں گے اس کی شیطان کی یا اس کی آدم علیہ السلام کے وہاں سے، تب سے وہ اس کو ڈیٹیل ڈسکس کی جا سکتی ہے، لیکن اس نے اپنا ایک تخت بنا کے رکھا ہوا ہے۔
جیسا اللہ نے اپنا عرش کے اوپر، آسمانوں کے اوپر اپنا تخت جمایا ہوا ہے، تو ابلیس کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت کے اندر کہ ابلیس نے سمندر کے اوپر یا پانی کے اوپر اپنا تخت جمایا ہوا ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ امر اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانا حکم پاس کر دیا، فلانا حکم پاس کر دیا، اور ڈیوٹیز فرشتوں کی چینج ہو رہی ہوتی ہیں۔ صبح شام فرشتے آتے ہیں، ڈیوٹیز ان کی چینج ہوتی ہیں۔ کچھ فرشتے ایک ڈیوٹی ہوتی ہے جو صبح اور رات کی تبدیل ہوتی ہے، ایک ڈیوٹی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہفتہ وار ہوتی ہے، ہفتے کے اعتبار سے روٹیشن ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے پھر جو سال کے اعتبار سے ہوتی ہے، پورے سال کے اندر اعمال نامے پیش ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم اس طرف نہیں جا رہے، ابھی موضوع سمجھانے والا یہ تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ایک عرش ہے اور فرشتوں کی ایک فوج ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اس طرح ابلیس جو ہے اس نے بھی اپنا ایک عرش جمایا، اور اس عرش کے اوپر جس طرح فرشتے آتے ہیں اللہ کے پاس، اس طرح یہاں پر اس کے پاس جنات اور شیاطین کا گروپ جو ہوتے ہیں نا وہ پھیر پھیر کے آ رہے ہوتے ہیں اس کے پاس، اور کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اپنی چال چل رہا ہے، وہ اس کی اپنی ایک جو ہے نا وہ چیس کا بورڈ ہوگا جس کو وہ لے کے چل رہا ہے کہ اس نے کیا کیا چال چلنی ہے اور اس طرح۔ تو یہ تو ہو گیا، ہم بات کر رہے تھے ایک میکرو لیول کے اوپر۔ مائکرو لیول کے اوپر ایز انڈیویجولز اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ پھر ایک فرشتہ ہے، اور ہر انسان کے ساتھ ایک جن شیطان کی شکل کے اندر وہ اپوائنٹ ہوا ہے اس کے ساتھ۔ شیطان جو ہے اس کی طاقت اور اس کا جو انفلوئنس ہے انسان کے اوپر، وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھا ہوا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں وہ وسوسے دے سکتا ہے۔ اب وسوسہ کیا چیز ہوتی ہے؟ میں آپ کو وسوسہ نہیں دے سکتا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہوگا، ابھی تھاٹ کیا چل رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ میں باہر سے کہنے کو ایک جملہ بول دوں گا، لیکن آئی کین ناٹ پینیٹریٹ انٹو یور مائنڈ، اور وہاں جا کے نا جو آپ کی کرنٹ سوچ چل رہی ہوگی نا اس کے اندر کوئی اپنے مرضی کا انفلوئنس ڈال سکوں اس کے اندر، کہ آپ کی سوچ اس طرح کی ہو یا آپ کے اندر سوچ اس طرح کی ڈیولپ ہو رہی ہو۔ لیکن شیطان جو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے یہ والا، اور شیطان کے پاس جو اختیار ہے اس کے بارے میں ایک بڑی واضح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ حدیث عام طور پہ سنائی جاتی ہے جب یہ اعتکاف یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تب وہ ہوتی ہے اعتکاف کے مسائل کے اوپر۔ یہ بات سمجھانے کے لیے کیونکہ ہم لوگ اپنے نیرو مائنڈ کے اندر ایک دم سے ہم اس بات کو کیا سمجھ لیتے ہیں کہ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مسجد سے ایک قدم باہر نہیں رکھنا، مسجد سے ایک قدم باہر رکھنا جو ہے وہ ایز اف کہ کوئی بہت ہی بڑا کبیرہ گناہ کر دیا ہم نے اور اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے نا یہ والی حدیث ہوتی ہے جو عام طور پہ بیان ہوتی ہے کہ نہیں، مسجد سے باہر کسی وجہ سے جایا بھی جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ حدیث ہے جس کے مطابق صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی اور ہمارے لیے امہات المومنین میں سے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رات کو آتی ہیں جب کہ اللہ کے رسول اعتکاف کی حالت میں تھے۔ اب اللہ کے رسول کا اپنا گھر تو بالکل پاس ہے، مسجد کے بالکل ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، دروازہ بھی کھلتا تھا ایک ادھر سے، لیکن صفیہ جو تھیں یہ تھیں اسامہ بن زید کے گھر کی طرف ان کا تھا، رہائش تھی وہاں پہ، تو کہیں دور سے آئی تھی، ریلیٹیولی دور سے آئی تھی، تھوڑا سا ٹریول کر کے۔ تو رات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنے کے لیے، کوئی ڈسکس کرنے کے لیے آئی تھیں۔ اس سے آپ ایک دم سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ فقہ کے پوائنٹ آف ویو سے اور فہم کے پوائنٹ آف ویو سے اعتکاف کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے آ سکتے ہیں، آپ دنیاوی میٹرز یا کوئی مسائل ڈسکس بھی کر سکتے ہیں۔ اب وہ واپس جانا چاہ رہی ہیں تو اللہ کے رسول ساتھ چل کے جاتے ہیں ان کے، کیا آگے تک میں جاتا ہوں، کیا آتا ہے رجعت مشا معہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ پھر اس کے بعد وہ لوٹے ان کے ساتھ اور واک کرتے ہوئے ان کے ساتھ آگے تک گئے۔ فَأَبْصَرُهُ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنصَارِ، اس روایت کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ ایک انصاری نے ان کو دیکھا، اور اگلی روایت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ 2 انصاری تھے جنہوں نے دیکھا اللہ کے رسول کو۔ یہ اس طرح کا انکاؤنٹر تھا یہ والا کہ جس طرح کوئی چیز انکاؤنٹر ہوا، اوہو یہ تو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا، ہمیں وی شوڈ ناٹ ہیو وٹنسڈ اٹ نا، اس طرح کر کے فیلنگ ہوئی اور وہ تیزی سے چلنا شروع ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول نے ان کی طرف دیکھا تو اللہ کے رسول نے ان کو پکارا، تعال ادھر آؤ، بات سنو، ہیا صفیہ، یہ میرے ساتھ جو ہیں یہ صفیہ ہیں۔ اگلی جو روایت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ صحابہ جو تھے آگے انصار وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کے رسول ہم آپ پہ کوئی شک تو نہیں کر رہے تھے، ہم کو ایسی بات تو نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ کون ہے، نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں ہم مینشن کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا جو اصل ہم ڈسکس کرنے کا پرپز ہے، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ،
شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر اس طرح سے فلو کرتا ہے، اس طرح سے گردش کرتا ہے جس طرح کہ مجرے دم، جیسا خون گردش کرتا ہے، اس طرح شیطان جو ہے وہ گردش کرتا ہے۔ اگلی بات سمجھانے کا مطلب کیا ہو گیا کہ تمہارے ذہن میں کوئی وسوسہ نہ آ جائے۔ شیطان تو ہوتا ہی ہے نا تمہارے ساتھ، تو تمہارے اوپر کسی قسم کا وسوسہ نہ آ جائے، لہٰذا میں نے یہ کلیریفیکیشن دی ہے۔ اس کے اوپر ہم دوبارہ آتے ہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھیں، انڈرسٹینڈ کریں کہ صحابہ میں سے کس نے اس کو کیا سمجھا ہوگا کہ جس طرح خون تمہارے اندر گردش کرتا ہے اس طرح شیطان گردش کرتا ہے۔ یہ تو ہمیں اب کس قدر کلیئرٹی کے ساتھ پتہ ہے کہ صرف موٹی موٹی یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وینز اور آرٹریز نہیں ہوتی صرف، بلکہ چھوٹی چھوٹی باریک باریک کیپلریز بھی ہوتی ہیں، اور وہ اتنی مائنیوٹ ہوتی ہیں کہ ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ باڈی کے ایک ایک سیل تک نیوٹریشنز پرووائڈ کرنے ہیں، جس میں آکسیجن بھی شامل ہے۔ ہم جو سانس لیتے ہیں لنگس میں جاتا ہے، لنگس سے وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے بلڈ کے اندر، وہاں سے کیری کرتا ہے، پوری باڈی کے اندر سرکولیشن ہوگی، ایک ایک سیل سے اس کے انٹاکسیکنٹس کیری کرنے ہیں، ایک ایک سیل کو آکسیجن اور نیوٹریشنز دینے ہیں، اور پھر واپس جا کے باڈی کے اندر اس کو جس طرح کڈنیز کے ذریعے پھر اس کو کر دیا، کلیئر کر دیا، انٹاکسیکنٹس نکال دیا باڈی سے۔ کیا زبردست ایک فلو ہے اس کا۔ تو اس میں سمجھنے والی بات کیا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی قید ہیں، بلینز آف سیلز ہیں، اتنے ہیں، ایک ایک سیل تک پرووائڈ ہونا ہے۔ کس قدر ڈیپ سپلائی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے اس کے اندر۔ کبھی آپ نیٹ کے اوپر سرچ کر کے دیکھیں کہ جو ہمارا یہ ویسکولر سسٹم ہوتا ہے اس کا کوئی ڈیٹیل آ کے ڈیزائن دیکھیں آپ، اس قدر کمپلیکس نیٹ ورک ہے نا بلڈ لائنز کا، کیپلریز کا، اس قدر کمپلیکس نیٹ ورک ہے کہ وہ آپ حیران ہو جائیں گے اس تصویروں کو دیکھ کے، اس قدر کمپلیکس نیٹ ورک ہے۔ اس سے یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمیں اب سے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ویسکولر سسٹم کتنا کمپلیکس ہے ہمارا، اور جس کے اندر خون نے فلو کرنا ہوتا ہے۔ تو شیطان تمہارے اندر اس طرح فلو کرتا ہے جس طرح کہ خون تمہارے اندر گردش کرتا ہے۔ اب اس سے دیکھیں کیا بات انڈرسٹینڈ ہوتی ہے ہمیں، مسلسل بلڈ فلو ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہہ دیں کہ تھوڑا سا بریک آ جائے گی 15 منٹ کی، یہ نہیں ہوگا، مسلسل فلو کرتا رہے گا۔ اسی طرح ہی شیطان جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک نیور اینڈنگ اس کی ایکسرسائز ہے، آپ کے ساتھ نیور اینڈنگ اس کا فلو آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہے۔ جس طرح بلڈ ہمارے باڈی کے ایک ایک کونے تک پہنچ سکتا ہے، اسی طرح ہی شیطان جو ہوگا ہمارا، وہ ہماری سوچ کے اور ہماری تصورات اس کی نا ایک ایک کونے تک پہنچ جاتا ہے، وہ ہر چیز تک اس کا ایکسیس ہوگا، یہ ہماری میموری کا بھی، ہماری تھاٹس کا بھی۔ بلکہ یہ دور کی بات کی جو ہم نے حدیث کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس کی پہلے حدیث تھی، اس کے اندر میں نے بات ایکسپلین کیا تھی یہ والی، کہ ایک خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک یہ ہے کہ ایگزسٹنگ آپ کی تھاٹ کے اندر وہ اپنے کو ملاوٹ کر رہا ہے، ایک یہ ہے کہ خواب ہی اس نے آپ کو دکھایا، بالکل ایک نئی چیز دکھائی آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، آپ کے اندر غلط تصورات پیدا کرنے کے لیے، آپ کو ڈرانے کے لیے، آپ کے کوئی نیکڈ قسم کا خواب دکھا دیا آپ کو، اس کے بارے میں بھی جس کے بارے میں آپ کبھی بری سوچ نہیں لا سکتے اپنے ذہن میں، شیطان نے لا کے دکھا دیا آپ کو۔ تو شیطان تک یہ جو کنٹرول اور یہ جو اس کے پاس جو ہماری تھاٹس اور اس کے اوپر ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح، اور یہ کنزیکٹیو جس طرح یہ بتا دیا، ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ مسلسل چلتا رہتا ہے، یہ ایکسیس بھی پورا ہے اینڈ تک ہے، اور مسلسل ہے، یہ مسلسل ہے۔ باقی یہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی رات والی، تو اس حدیث کے آخری حصے میں یہ حصہ آ رہا ہے کہ پوچھا گیا تھا کہ کیا یہ رات کا وقت تھا، تو کہا گیا ہاں جی بالکل یہ رات کے وقت کا واقعہ تھا، یہ والا جب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں۔ اور جو دوسری روایت ہے اس کے اندر اللہ کے رسول نے اضافی طور پہ یہ فرمایا تھا فَإِنِّي خَشِيتُ، اور مجھے خشیت تھی، مجھے خوف تھا اس بارے میں، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تمہارے دلوں کے اندر نہ کوئی وہ شر نہ پیدا کر دے، تمہارے دلوں کے اوپر کوئی نہ کوئی شر نہ پیدا کر دے شیطان۔ یہ ٹو وے ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی کلیریفیکیشن دے دی، اپنے آپ کو صاف کیا کہ میرے بارے میں، میرے پرسنالٹی یا میرے اس کریڈیبلٹی کے اوپر کوئی داغ نہ آئے کسی قسم کا۔ تو جہاں پہ جو کلیریفیکیشن دی جا سکتی تھی اللہ کے رسول نے واضح کر کے کلیریفیکیشن دی۔ ساری بات ہے کہ وہ امت کے ہیڈ ہے، وہ لیڈ ہے وہ اس کے اوپر، تو انہوں نے ہمارے لیے بھی ایگزامپل یہ والی سیٹ کی کہ کبھی ایسی سچویشن نہ پیدا ہو کہ آپ کے اوپر کوئی شک والا معاملہ ہو کسی کا، تو لہٰذا اللہ کے رسول نے فوراً کلیریفیکیشن دی۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا نعوذ باللہ ایسے کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ان کی پرسنالٹی کے اوپر کوئی داغ لگنے والی بات ہے یا کوئی ایسی بات ہے نعوذ باللہ،
لیکن یہ کہ کسی اور کو ان کو بھی بچایا اپنے ساتھیوں کو صحابہ کو، کہ بجائے یہ کہ وہ ایک غلط تھاٹ لے کے اور بعد میں لے کے چلے جائیں اور اس طرح کی کوئی بھی بات سوچیں، چاہے ذکر کریں کسی سے جا کے کہ آج ہم نے اللہ کے رسول کو پتہ نہیں کس کے ساتھ دیکھا تھا رات کو جاتے ہوئے، ایسی تھاٹ بھی آئے ان کے، یا وہ مزید سوچیں کہ وہ کون تھیں، یا وہ بے شک اپنے بارے میں اپنے اندر ہی اس بارے میں سوچتے رہے وہ۔ تو دونوں چیزوں سے اللہ کے رسول نے ان کو بھی بچایا کہ مجھے خشیت تھی کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے اوپر کوئی ایسا وسوسہ دے دے، تو لہٰذا میں نے یہ چاہا کہ کلیریفیکیشن میں تمہیں دے دوں اس بارے میں۔ انسان جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کے اندر کلائمیکس ہے، تخلیق کا کلائمیکس ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور اس کے اندر بھی یہ جو بیسٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہمارا جو باقی فزیکل بینگ اور وہ سب کچھ جو ہے اس کے اندر بھی مائنیوٹ باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو بیسٹ چیز کیا ہے؟ ہماری عقل، اور اس عقل کا ایکسپریشن جو ہمارے اندر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کی طاقت عطا کی تھی۔ تو یہ ہماری ایک اسٹرینتھ ہے جو بیونڈ ہے کہ جو کسی اور مخلوق کے پاس اس لیول کی اس طرح کی ہے۔ تو یہ جنات جو کہ ہم سے اس سینس میں ایک لیسر مخلوق ہے، دونوں مخلوق ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فری ول کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن یہ مخلوق جو ہے جن میں سے کچھ شیطان کا روپ اختیار کر لیتے ہیں، جب شیطان کا روپ اختیار کر لیتے ہیں تو وہ ابلیس کے صف میں چلے جاتے ہیں۔ جنات سارے کے سارے شر نہیں ہوتے، نیک جنات بھی ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان بھی لانے والے جنات تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے بھی مسلمان تھے کہ وہ آ کے اللہ کے رسول سے دین سیکھا کرتے تھے باقاعدہ۔ یہ جو ایک ڈفرنس ہے انسان کا اور جنات کا، تو جنات کی جو شیطان کا روپ اختیار کر لیتے ہیں، ان میں اتنی طاقت کیسے آ گئی، اتنا کنٹرول، اتنا پاور کیسے آ گئی کہ یہ ہمیں انفلوئنس کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے اوپر؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 21 میں دیا ہے، وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ۔ ایسا نہیں تھا کہ ان شیاطین کے پاس کوئی ایسی کوئی طاقت تھی، ان کے اپنے اندر انہیرنٹ کوئی طاقت تھی، وہ خود کوئی صاحب اختیار تھے، ان کے اپنے اندر کوئی پاور تھی۔ یہ کس تصور کی نفی ہے؟ یہ بہت سارے مذاہب کے اندر بہت سارے مذاہب کے اندر، جس کے اندر زورسٹرین کا بھی مذہب آتا ہے کہ وہ دو خدا ان کے نزدیک ہیں، ایک خدا خیر کا ہے اور ایک خدا شر کا ہے۔ تو وہ ان کے نزدیک، ان کے تصور میں نا جو جس کو وہ شیطان کی جگہ ایک خدا بنا کے بیٹھے ہوں گے، تو ان کے نزدیک وہ خدا ہے بہرحال ایک، اور خدا ہے تو طاقتور ہے وہ۔ اسی طرح ہی اور بھی جو بہت سارے جو مذاہب ہیں ان کے اندر، جہاں پہ یہ آپ اس کو چھوڑ دیں، ابراہیمک مذاہب کو چھوڑ دیں اگر آپ، تو ان کے ہاں جو شر ہے نا یا ڈارکنس جو ہے، اس کے بھی الگ انہوں نے لارڈز بنائے ہوئے ہیں، یہ لارڈ آف ڈارکنس ہے، یہ فلانا اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، شیطان کے پاس ابلیس، وہ بڑا ابلیس بھی، اس کو بھی شامل کر لو، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ایسی، کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس کے پاس کوئی طاقت ایسی تھی، الا لنعلم، لیکن یہ جو ہم نے اس کو اختیار دے دیا، ہم نے اس کو لیز دے دی، ایک طرح کی ہم نے اس کو گرانٹ کر دیا، اجازت دے دی، کیونکہ اس نے کیا کہا تھا تب جب آدم اور حوا والا واقعہ ہونے کے بعد سجدے سے انکار کر دیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے گرانٹ کر دیں ایک وقت تک کی مہلت، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قال من المنذرین، تم وہ ہو جن کو مہلت دے دی گئی، ٹھیک ہے، تمہارے پاس مہلت ہے، ایک ٹائم ہے۔ یعنی کہ اتنا بڑی کافر مخلوق، اس موقع کے اوپر بھی اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک دو ریکویسٹ اور دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو گرانٹ کی وہ لی، ٹھیک ہے، تمہیں خاص وقت تک کے لیے مہلت دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مہلت کے ساتھ جو ہم نے اس کو اختیار دیا تھا نا، یہ صرف اس لیے تھا الا لنعلم، تاکہ ہم واضح ہو جائے ہمارے آگے یہ چیز، من یؤمن بالآخرہ، کہ کون ہے جو آخرت کے اوپر پکا مومن ہوتا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، اور کون ہے جو بس شک میں پڑا رہے گا، ابھی تو یہ اعمال کر لو، آخرت پتہ نہیں ہوتی کہ نہیں ہوتی، یہ ہمیں نصیب ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، یہ چیزیں پتہ نہیں کب کے دور کے وہ وعدے اور کون سی باتیں ہیں والی، تو لہٰذا کون شک میں پڑا رہا اس میں۔ اور شک والی بات جو کی ہے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے، ایک ہے کافر لوگ، ایک ہوتے ہیں جو اعمال کے اوپر نا یا ڈاما ڈول رہتے ہیں، اس سے منافقین بھی آ جاتے ہیں، ماڈرن ٹائمز کے اندر ایگنوسٹکس کی جو ٹرم ہوتی ہے وہ بھی آ جاتی ہے، اور سادے مسلمان بھی جو کہ ڈھیلے ڈھالے سے ہوتے ہیں، ان کو واضح بات واضح بتا بھی دی جائے، وہ پھر بھی ذرا آ جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں آخرت ہے کہ نہیں ہے، ہمارے کب دعا ہماری قبول ہونی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کو واضح کر لیں، ہم ان کے اوپر جو ہے اس چیز کو جو ہے کلیئر کر لیں، واضح کر لیں اس چیز کے اوپر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گرانٹ کیا تھا، شیطان کو اور اس کے پورے گروپ کو، یہ جو پاور ہے، ایکسیس ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گرانٹ کیا تھا یہ والا۔
اور اس کی جو پاور اور جو اختیار ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ ہر طرح کی پینیٹریشن ہے، تو ہر طرح کے لیول کے اوپر نا اس کے وسوسوں کا ایک وار ہوتا ہے ہر بات۔ اللہ کی ذات کے بارے میں جو لوگ دین کی طرف بھی آ جاتے ہیں تو حدیث کے اندر واضح بتایا گیا ہے کہ تمہارے تھاٹ کیا آتی ہے، مجھے کس نے پیدا کیا، میرا خالق کون ہے، ہاؤ اٹ آل بگین، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، زمین سے پہلے کیا تھا، فلانی چیز کیسے تخلیق ہوئی تھی۔ تو حدیث میں کیا آتا ہے، چلتے چلتے یہاں تک کہ آخر میں جا کے نا ایک سوال تمہارے ذہن میں یہ بھی اٹھنا شروع ہو جائے گا، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ پھر تو فرما دیا گیا یہاں سے سمجھ جانا کہ یہ شیطان کا وار ہے تمہارے اوپر، یہاں سے شیطان تم پہ جانا، تمہیں کنفیوز کرنا چاہ رہا ہے، اس کویسچن کے اندر نہ پڑھنا ہے۔ یو کی ناٹ کمپریہینڈ اٹ، یو کی ناٹ انڈرسٹینڈ اٹ۔ انفینٹی کو ہمارا ہیومن مائنڈ نہیں سمجھ سکتا۔ خدا کے تصور کو اگر آپ ابھی نہ بھی لائیں بیچ میں، انفینٹی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہم لوگ سمجھ سکتے کہ وہ واٹ از اٹ لائک، ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا مائنڈ فائنائٹ ہے، تو ہم انفائنائٹ چیز کے اوپر ہم پروسیسنگ نہیں کر سکتے ہم اس لیول کے اوپر جا کے۔ تو لہٰذا اس طرف تم نے تصور نہیں کرنا، اس طرف نہیں لے کے جانا بات کو۔ پھر دین کے جو باقی معاملات ہیں ان کے اندر بھی وسوسہ اور وہ چیزیں ہیں، قسمت کے بارے میں عجیب عجیب تصورات آ جائیں گے اور وہاں پہ وسوسہ ڈالے گا قسمت کے بارے میں اور گمراہ کرے گا انسان کو، یہاں تک کہ قرآن کے اپنے اندر کہہ دیا ہے، یہ حکم دے دیا ہمیں کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پناہ میں آ جائے کرو شیطان سے، شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جائے کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا لازمی ہے ہمارے لیے، تاکہ پھر اس کے بعد شیطان ہمیں نا قرآن کی پڑھنے کے دوران ہی، اس فہم کے دوران ہی کہیں الٹے وسوسے دینا شروع ہو جائے ہمیں کہیں۔ پھر اس طرح دنیاوی معاملات کے اندر، رشتوں کے اندر شک و شبہات پیدا کرنا، ڈاؤٹس پیدا کرنا، مال کے اندر فقر اور غربت کا خیال آنا، صدقہ خیرات کرتے ہوئے تھاٹ آئے کہ یار مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اس کے اوپر صدقہ کرنے کی، یہ والی بس ٹھیک ہے ہم نے زکوٰۃ دے دی تھی، ہر کوئی ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے، یا جاب کے دوران یا پیپرز کے دوران چیٹ کرنا وغیرہ، ہر لیول کے اوپر اس کے جنا جو اس کا وار ہوگا وہ ہوگا۔ کوئی آپ کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر برائی کی طرف مائل کرنے کے لیے آپ کو وہ پل کرے گا، اور اس کی ایک بیسٹ ایگزامپل یہی جو میں ایک نے کئی دفعہ دے چکا ہوں کہ پورنوگرافی اور اس چیز کی طرف وہ آپ کو تھاٹ لے کے آئے گا، آپ کے اندر بھولی ہوئی چیز بھی آپ کے سامنے وہ جو ہے نا وہ کر کے لے کے آئے گا کہ ہاں وہ کرو، آگے ساری بات ہے وہ آپ اس ٹو میں لگ جاتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ آپ کو اس نے اگر ایک راہ دکھا دی اور آپ اس راہ پہ چل گئے وہ آپ کا معاملہ کام خراب ہو گیا والا۔ لائک وائز یہ ہو گیا کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ گاڑی خرید لیتے ہیں، وہ اپنے پلاٹ کے لیے سیونگ کر رہے ہوں گے، یہ کر رہے ہوں گے، وہ کر رہے ہوں گے، اور وہ حج کو نہیں پلان آؤٹ کر رہے ہوں گے، حج کو نہیں سوچ رہے ہوں گے، کیونکہ شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا ہوگا کہ ابھی بہت عمر پڑی ہے، ابھی وہ بھی کر لیں گے، ہم ڈینائی نہیں کر رہے لیکن وہ بھی کر لیں گے، وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ آگے جا کے۔ تو اس طرح جو شیطان اور اس کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو چھوٹ ملی ہوئی ہے اور جو ہم تک وہ کنٹرول، جو ہم تک وہ ایکسیس حاصل کر لیتا ہے وہ اس کے اندر، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے معاملات اس نے خراب کر دیے۔ کتنے لوگ ہوں گے جو اس کے وسوسے کے اندر آ کے انہوں نے یہ گناہ کر لیا، یہ زیادتی کر لی، یہ کفر کا راستہ اختیار کر لیا، کسی کے ساتھ ظلم کر دیا، کسی کو ناجائز مارا، کسی کے ساتھ فلانا کیا، غصے میں آ کے گالی دے دی، جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ کر لیا۔ اب اس کا سب باتوں کا کلائمیکس کیا ہوگا؟ سب باتوں کا اینڈ میں کلائمیکس کیا ہے کہ قیامت والے دن اب جب میرا اعمال نامہ پیش ہو رہا ہوگا، آپ کا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہوں گے اور سارے حسابات اور سب چیزوں کے اوپر آ رہا ہوگا، اور ایک جنرل تھاٹ یہی والی کہ شیطانی وسوسے تھے، شیطان نے ہمیں ورگلا دیا، شیطان کی چالوں میں آ گئے ہم لوگ، اس وقت ریگریٹ کر رہے ہوں گے، اس وقت وہ کر رہے ہوں گے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن ہونے والا جو ہوگا فیوچر میں جا کے ابلیس کا کال نقل کیا ہے، اور وہ کال کیا ہے اس کا قیامت والے دن کہ جب وہ کہے گا لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہ ایک وعدہ وہ تھا جو اللہ نے تم سے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ یہ جو قرآن میں آ رہی ہوتی ہیں باتیں، جو حدیث کے اندر آ رہی ہوتی ہیں باتیں، وہ جو ہم نے کتنی حدیثیں اب تک کور کر لی ہیں، اللہ کے رسول نے کن کن باتوں پہ جنت کی ضمانت دی تھی، وہ وعدے ہیں اللہ کے رسول کے۔ وہ وعدہ ہی ہے کہ یہ 7 قسم کے لوگ جو ہوں گے نا، یہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ جو بندہ یہ عمل کرے گا، جو اس طرح صدقہ خیرات کرے گا، وہ یہ ہوگا، وہ یہ پائے گا، وہ یہ وعدہ ہوگا اس کا۔ قرآن اور حدیث میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ وعدے جو اللہ کی طرف سے تھے۔
اور ابلیس کہے گا ایک وعدہ وہ تھا جو میری طرف سے تھا. ابلیس نے ہم سے وعدہ کون سا کیا؟ یہ وسوسوں کی شکل کے اندر. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے. پوری دنیا یہ کام کر رہی ہوتی ہے، یہ اتنا سا کر بھی لیا تو کیا فرق پڑ گیا اس چیز کے اوپر. اتنا کا تو وہ جو تسلیاں ہوتی تھی نا ہمیں، اور جو ہمیں ڈیلے کرواتا تھا وہ، یہ اس کی تسلیاں جو تھی نا، یہ اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ میری گارنٹیز تھی تمہارے لیے جو میں دیتا رہا تھا تمہیں. لیکن اب کی کیا کیفیت ہے؟ اب نہ میں تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہوں، ملامت کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. نہ میں تمہیں برا بلا کہتا رہا ہوں تو کوئی فائدہ نہیں، تم مجھے برا بلا کہتے رہو کوئی نہیں. کیونکہ میرا اختیار جو تھا نا وہ صرف تھا وسوسوں کی حد تک. میں نے تمہیں بلایا، یہ میں آپ کو ساری وہ اپنے ورڈز میں ایکسپلین کر رہا ہوں. میں نے تمہیں بلایا اس طرف، لیکن میں نے صرف وسوسہ دیا تھا. آگے تم خود آئے تھے اس راستے کی طرف، راستہ تم نے خود پکڑا تھا، اس لیے مجھے ملامت مت کرنا اس بات کے اوپر. تو یہ جو ہے نا، یہ جو اس کا کال ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت 22 کے اندر مینشن کیا ہے، یہ ساری بات کو نا سمرائز کر دیتا ہے کہ اس کا ایڈمیشن اس بات کا کہ میرے پاس صرف اختیار کس بات کا تھا؟ وسوسوں کا. وہ بازو مروڑ کے نہیں آپ کو سیدھے غلط راستے کے اوپر لے کر آئے گا. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ شیطان کے وسوسے میں نہیں آئیں گے تو شیطان جو ہے وہ آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی آپ کہتے ہیں کہ آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا. وہ صرف وسوسوں کی حد تک یا ڈرانے کی حد تک ہے. وہ بس خواب میں بھی بس وہ ڈرائے گا اس طرح کر کے، وہ اس سے زیادہ بڑھ کے نہیں آگے کوئی چیز کر سکتا. یہ اس کے نا فل کنٹرول یا ہر بات کو نا یہ چیز کنکلوڈ کرتی ہے، سمرائز کرتی ہے وہ. اور اس سے بچنے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے آپ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ اپنا تعلق قائم کریں گے. اسٹرانگ تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا تو شیطان جو ہے وہ اتنا زیادہ ضعف پکڑے گا، اتنا زیادہ وہ کمزور ہو جائے گا. وہ ایک کتاب ہے بہت مشہور، تلبیس ابلیس، یہ ہے ڈسیپشنز آف دا ڈیول، اس کا انگلش ٹرانسلیشن بنتی ہے. یہ امام ابن الجوزی تھے جنہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب کے نا کچھ واقعات تو بہت کامنلی بیان کیے جاتے ہیں. تو ان میں سے خیر بہرحال ایک اور واقعہ ہے، ڈفرینٹ واقعہ، وہ میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں، جن کی پیج 84 کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے، جو میرے پاس ٹرانسلیشن ہے جس کی، کہ اسلاف میں سے ایک استاد نے اپنے شاگرد سے سوال پوچھا. یہ انہوں نے کوٹ کیا ویسے، اور اس کے بارے میں یہ کہا کہ اگر تمہیں شیطان وسوسہ دیتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا تو میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں، میں اس کے آگے لڑتا ہوں اس سے. پوچھا اگر وہ پھر لوٹ کے حملہ کرے؟ تو کہہ دیا کہ حملے سے مراد کیا ہے؟ وسوسوں کی سینس کے اندر نا، گمراہ کرنے کی سینس میں. تو کہہ دیا میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں، میں اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں. تو استاد نے 2 سے 3 دفعہ جو ہے نا سوال رپیٹ کیا یہ والا، اور اس نے وہی بات رپیٹ کی، اور یہ اس کو یہ بات ریلائز کرائی ایونچولی کہ اس طرح تو یہ تو بہت لمبا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے، جس کے اوپر ظاہری بات ہے کہ استاد کا ایک اچھے ٹیچر کا یہ طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ خود ہی کنونس ہو جائے، بات سے خود ہی کنونس ہو جائے کہ ہاں اس طرح تو یہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو یہ کہہ دیا. پھر ایک مثال یہ دی کہ اگر تمہیں کسی ایسے ریوڑ کے اندر سے گزر کے جانا پڑا، ایک پھیلا ہوا ریوڑ ہے، تمہیں اس کے اندر سے گزر کے جانا پڑا ہو، اور ایک دم سے اس کا جو شیپرڈ ڈاگ ہوتا ہے وہ وہاں پہ آ جائے، چرواہا جو اس کا جو ایک کتا تھا وہ آ گیا وہاں پہ، اور وہ اپنی طرف سے سمجھ رہا ہے کہ شاید آپ حملہ کر رہے ہیں، اس کے بعد تو وہ آپ کے اوپر بھونکنا شروع ہو جائے، وہ ہو جائے. کہتے پھر کیا کرو گے تم؟ تو اس نے شاگرد نے کہا کہ میں کچھ کوشش کروں گا اس کو دور کرنے کی اپنے آپ سے، اور اس طرح کر کے جانا بھی گزر کے بھی جانا ہے. یعنی کہ از اٹ پاسبل؟ استاد یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ کتنا ان لائکلی ہوگا یہ کہ تم نے اسی ریوڑ کے بیچ میں سے گزر کے جانا ہے اور وہ کتا تمہاری جان نہیں چھوڑا. تم کتنی دیر تک اپنے آپ کو بچا سکو گے، اسے دور کرنے کی کوشش کرو گے؟ تو اس نے جب استاد شاگرد یہاں پہ کنونس ہو گیا نا کہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اب تمہارے لیے سب بہتر یہ نہ ہوگا کہ تم اس ریوڑ کے مالک تک بات پہنچاؤ اپنی، کہ اپنے اس کتے کو سنبھال لیں، میں نے اس راستے سے گزر کے جانا ہے، میرے لیے آپ راستہ کلیئر کر دیں. اور جب وہ کنونس ہو گیا کہ ہاں واقعی یہ اصل سلوشن ہے کہ جو اس کا مالک ہے نا، آپ اس کے آگے ریکویسٹ کریں، اس کو پکاریں، آپ وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا. بالکل اسی طرح ہی سمجھایا کہ اسی طرح ہی اس شیطان ابلیس کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو لہٰذا اللہ کے آگے دعائیں مانگنا، تو اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ اللہ میرے شیطان کو مجھ سے دور کر دیں، جس طرح تھا نا کتے کو مجھ سے دور کرے، اس سے تو شیطان کو مجھ سے دور کر دیں اور میرے لیے آسانیاں پیدا کریں.
اور ایک بہت لمبا سلسلہ ہے حدیث کا، دعاؤں کا، قرآن کے اندر بھی ہیں اور حدیث کے اندر بھی مسنون دعائیں بھی آتی ہیں جو مانگی جانی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، جس کے اندر شیطان سے اور اس کے ہتھ کنڈوں سے پناہ اور اس کے اوپر بھی ہے، کیونکہ اس کے ہتھ کنڈے کی چیزیں نا یہ چلتی رہیں گی ہول لائف، اور ایج کے ساتھ ساتھ وسوسے چینج ہوتے جائیں گے۔ کچھ چیزیں ینگ ایج پہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، وہ تھوڑی سی مڈل ایج پہ جا کے اٹریکٹ نہیں کریں گی۔ جو چیز مڈل ایج پہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے نا، وہ ینگ ایج میں بادر بھی نہیں کر رہے ہوتے ہم ان کے بارے میں، اور جو چیز بڑھاپے میں جا کے آپ کے لیے ہو رہی ہوتی ہے نا، تو وہ چیز پھر آپ کو بڑھاپے میں جا کے اس کا ہوگا، وہ آپ مڈل ایج میں اس کے بارے میں کوئی امیجن نہیں کر سکتے۔ ویسے ہی ایک لائٹ سی بات ذہن میں آئی ہے، ابھی کوئی 2 ہفتے پہلے نا ایک شادی اٹینڈ کی تھی، تو وہ ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں، بڑے عہدے کے تھے، وہ ریسنٹلی ریٹائر ہوئے، تو ان کے ریلیٹیو، ان کے اولاد کی شادی تھی وہ، تو بڑے بڑے نا جو ہم لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھے ہوئے پچھلے آپ کہہ سکتے ہیں 7-8 سال کے اندر نا، وہ ریٹائرڈ جنرل وغیرہ وہ سارے آئے ہوئے تھے، وہ نا وہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنی ان کی ٹیبلز تھیں اور اس طرح کر کے۔ تو اس کے اندر اب میں یہ نوٹ کر رہا تھا یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں ظاہر بات ہے جنہوں نے بڑی دنیا دیکھی ہوگی، بڑا ایکسپوجر ہوگا ان کا، ان میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے پتہ نہیں کتنی کرپشن بھی کی ہوگی، کچھ ایماندار بھی بہت ہوں گے، لیکن کرپشن بھی ہوگی، پلاٹ بھی لیے ہوں گے، یعنی کہ کب للچا رہے ہوں گے کس چیز کے لیے۔ اب زیادہ تر جو ہے نا وہ تھے جو کہ یا تو کوئی واکنگ سٹک لے کے چل رہے ہیں، یا تھوڑا سا یعنی کہ اٹھ کے جانا ان کے لیے مشکل ہے۔ صرف ایک جب ان کے پاس کوئی میٹھا آتا تھا نا، کہ یہ اب میں یہ لے اسٹوڈنٹ سے نا، وہ گاجر کے حلوے کو دیکھ کے جتنا خوش ہو رہے تھے نا اس ایج کے اندر، یعنی بچپن میں اس طرح کبھی بندہ خوش نہ ہو، لیکن اس ایج میں جب ان کو منع ہو گیا کہ اب آپ کو شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے، یہ منع ہے، وہ گاجر کے حلوے کو دیکھ کے، اور وہ ان کے لیے وہ اتنی بڑی ٹریٹ تھی نا اس وقت، جو کبھی بھی مڈل ایج کے اندر یا بچپن کے اندر اتنا کبھی ان کے آنکھوں میں چمک نہیں آئی ہوگی اس کو دیکھ کے، جو جس طرح کبھی چمک پلاٹ کو دیکھ کے آتی ہوگی نا، اس طرح کی چمک وہ گاجر کے حلوے کو دیکھ کے ان کو آ رہی تھی۔ تو شیطان کے جو وسوسے ہوتے ہیں نا، ہماری ایج کے ساتھ ساتھ وہ اور ہماری پرسنالٹی کے حساب سے وہ چیز اس طرح چل رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فتنوں سے اور اس کی جو چال ہے اس سے وسوسوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق جو ہے اسی کے اوپر رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔